شافیہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تاشفا کے ہی انداز میں بولا، اوہو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تاشفا کی سروس اتنی خراب ہے کہ میرا نکاح سچ میں ہوا ہے یا جھوٹی خبر ہے۔ اس بات کا اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ تاشفا نے بم میز کا پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ شافیہ مسکرائے، مطلب یہ کہ میرے نکاح کی مٹھائی تمہارے گھر بھجواؤں یا تمہارے آفس؟ تاشفا کو جھٹکا لگا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے سچ میں نکاح کر لیا؟ شافیہ اطمینان سے سانس کھینچ کر بولا، نکاح نامے کی کاپی بھجواؤں یا تصویروں سے کام چلا لو گی؟ تاشفا نے پاس رکھی کوئی چیز زمین پر پڑھی تھی۔ وہ داڑھی، تم اس لڑکی سے کیسے نکاح کر سکتے ہو؟ شافیہ بمیں اٹھاتا ہوا بولا، تم اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں منہ کے بل گری ہو تاشفا۔ تمہیں کیا لگا تھا یہ نیوز دیکھا میں دوڑا تمہارے پاس آؤں گا، پھر وہ کروں گا جو تم چاہو گی؟ تمہاری سوچ ہے تاشفا کہ شافیہ کبھی تمہارے پاس آئے گا، اور جو تم نے کیا ہے نا اس کے بدلے کے لیے تم تیار ہو، کیونکہ بات میری نہیں، میری بیوی کی عزت کی ہے۔ میں اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میری بیوی کے ساتھ کسی نے کچھ برا کیا تو میں دنیا میں اسے جہنم کا احساس دلاؤں گا۔ اور اب تم اس حساب کے لیے تیار ہو؟ شافیہ نے کال کار کا موبائل ٹیبل پر رکھا، منہ پر ہاتھ پھیرا۔ تاشفا سے بات کر کے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ آخر ایک لڑکی اتنا کیسے گر سکتی ہے کہ آپ اپنے مفاد کے لیے دوسری لڑکی کی عزت سے کھیل جائے؟ کیا اسے احساس نہیں ہے کہ ایک لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے؟ پھر سر جھٹکا بولا، میں بھی کسی سے اچھے کی امید کر رہا ہوں جسے اپنی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ شافیہ اٹھا اور کچن کی طرف آ گیا، پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی ڈالا اور پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ اس نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، اسے کپڑے چینج کرنے تھے اور اپنا لیپ ٹاپ بھی لینا تھا۔ گلاس کاؤنٹر پر رکھ کے وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے ہلکا سا کھٹکھٹا کر دروازہ کھولا۔ اس کی نظر سامنے بڑی آئی نور نماز پڑھ رہی تھی، اس کا سر سج میں تھا۔ شافیہ اندر آئے اور پوری وارڈروب میں سے کپڑے نکال کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلا، نور تب بھی سجدے میں ہی تھی۔ شافیہ کو حیرت ہوئی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا اور اپنے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھا۔ نور نے سر نیچے اٹھایا۔ شافیہ نے لیپ ٹاپ واپس رکھ کر نور کو آواز لگائی، آئے نور۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شافیہ آگے بڑھا، اس کے پاس جا کر اسے آواز لگائی، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ شافیہ کو پریشانی ہوئی۔ اس نے نور کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ نور نے ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیے، اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ شافیہ کو اپنی ہارٹ بیٹ مس ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شافیہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ اس نے جیسے ہی اس کے گال پر ہاتھ رکھا، اسے احساس ہوا کہ اسے بخار ہے۔ شافیہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا، نور سے تو بہت تیز بخار ہے۔ نور شاید رو رہی تھی اور وہ روتے روتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ شافیہ نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس کے گال تھپتھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ نور، ہوش میں آؤ یار! لیکن وہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہی تھی۔ شافیہ نے پریشانی سے سر پر ہاتھ پھیرا، اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ کیا کرے۔ اسے کبھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اور پھر نور کو اس طرح دیکھ کر وہ گھبرا بھی رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا ہاسپٹل لے جاؤ، لیکن پھر اس نے سوچا کہ تہمینہ بیگم کو فون کر کے بلا لے۔ اس نے تہمینہ بیگم کو فون کیا، ماما آپ اس وقت میرے گھر آ سکتی ہیں؟ تہمینہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا، کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ شافیہ نے انہیں بتایا کہ وہ نور کو گھر لے آیا ہے اور اس سے بہت تیز بخار ہے۔ تہمینہ بیگم خاموش رہی، پھر ٹھہر کر بولی، بیٹا تم نے نکاح صاحب کو بتائے بغیر کہ ابھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا اور تم اسے گھر لے آئے، تمہارے بابا بیمہ کیا سوچیں گے؟ ماما یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں، مجھے بیمہ یا بابا کسی کی پرواہ نہیں۔ اس سے پریشان دیکھا تہمینہ بیگم بولی، اچھا بیٹا تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ایک ڈاکٹر کا نمبر دے رہی ہوں، تم انہیں فون کر کے بلا لو، وہ گھر پر آ جائیں گی۔ شافیہ سمجھ گیا کہ اس وقت تیمور صاحب گھر پر ہوں گے اور انہوں نے تہمینہ بیگم کو شافیہ کی طرف جانے سے منع کیا ہوگا۔ شافیہ نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے آہستہ کہا، اب بھی دے نمبر میں بلا لیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ان کے گھر پر موجود تھے۔ وہ شافیہ کو تسلی دیتے ہوئے بولی، بس ان کا بخار ذرا تیز ہے، ان کے سر پر ٹھنڈے پانی کی بٹیاں کرے۔ شافیہ نے پریشانی سے پوچھا، اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر بولی، ان کا مائنڈ ذرا ڈسٹرب ہے، ایسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جائے گی کہ آپ فکر نہ کریں۔ شافیہ نے اس بات میں سر ہلایا، ابھی میں نے انہیں انجیکشن دے دیا ہے، باقی کی دوائیاں آپ لے آئیے گا۔ ڈاکٹر جانے لگے تو شافیہ انہیں چھوڑنے باہر تک آیا، پھر واپس کمرے میں آیا۔ کچن سے وہ ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی اور رومال لے آیا تھا۔ رومال کو ٹھنڈے پانی میں گیلا کر کے اس نے نور کے سر پر رکھا اور نور کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اگر نور ہوش میں ہوتی تو وہ اس سے 4 فٹ کے فاصلے پر بیٹھتا۔ شافیہ نور کو بغور دیکھتا تھا، پھر اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیا۔
اس کا ہاتھ شدید گرم تھا۔ شافعہ نے اس کے ہاتھ پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کی۔ پلیز جلدی ٹھیک ہو جاؤ یار، تم مجھے اس طرح بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، تم لڑتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہو، بے شک تم مجھ سے لڑ لینا، میرے عجیب عجیب نام بھی رکھ لینا، لیکن پلیز ٹھیک ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ اب سب نارمل ہو جائے، میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا نور۔ وہ جو باتیں اس سے ہوش میں نہیں کہہ سکتا تھا وہ اس کے بے ہوش ہونے میں کہہ رہا تھا۔ شافعہ نے سر اٹھا کر نور کی طرف دیکھا، اس کے ماتھے پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا، اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھتا ہوا بولا، مجھے نہیں پتا میرے دل میں تمہارے لیے اس طرح کے جذبات کا پیدا ہوئے، مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب تم میرے لیے اتنی اہم ہو گئے کہ تمہارے ہنسنے رونے بولنے تمہاری ہر چیز سے مجھے فرق پڑنے لگا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ کب تم میرے دل و دماغ دونوں پر اتنی حاوی ہوگی کہ تمہیں خواب میں روتا ہوا دیکھ کر میں ہوش میں رو دیا۔ شافعہ کندھے اچکا کر بولا، میں نے کبھی محبت نہیں کی، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ محبت کسے کہتے ہیں، لیکن اگر کسی کے مسکرانے سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، کسی کا ایک ایک آنسو آپ کو آپ کے دل پر گرتا ہوا محسوس ہو، کسی کے آنکھوں میں دیکھا آپ کو ڈوبنے کا احساس ہو، کسی کی ایک جھلک دیکھنے بعد کچھ اور دیکھنے کی چاہت ہو جائے، اگر اس سے سب کو محبت کہتے ہیں تو میں اقرار کرتا ہوں کہ ہاں مجھے تم سے محبت ہے۔ یس آئی ایم فیلنگ اسپیشل فار یو۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد شافعہ دوبارہ بولا، میں اس بات کا اقرار تو کر رہا ہوں لیکن اظہار ذرا مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ سب ٹھیک ہو جائے، جب اقرار کر لینا ہے کر لیا ہے تو اظہار بھی کر ہی لوں گا۔ شافعہ نے نور کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھے، پھر سر اٹھا کر بولا، مجھے ڈر ہے مجھے تم سے اب عشق ہو جائے گا، اور اپنی بات پر وہ خود ہی مسکرا دیا۔ آدھی رات کو زیان پاکستان ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ موجودہ زیان حیدر دوبارہ پاکستان میں موجودہ پاکستان پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے شافعہ کو کال کی۔ شافعہ نور کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہا تھا۔ شافعہ نور کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہا تھا، اس کا موبائل بجا تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے زیان بولا، اپنے گھر کا گیٹ کھول کے رکھو، میں آ رہا ہوں۔ شافعہ نے پوچھا، تم پاکستان آ گئے ہو؟ نہیں، میں جہاز تمہاری ٹیرس پر لینڈ کروں گا۔ شافعہ ہنسا۔ زیان اسے ڈبرتے ہوئے بولا، دانت نکالنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ آخر میں ایک دن کے لیے تم سے دور کیا ہوا، تم نے شادی ہی کر لی، وہ بھی میرے بغیر، میں تمہیں اب زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شافعہ گردن جھکاتے ہوئے بولا، یار حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے، حالات جیسے بھی ہو تم نے میرے بغیر شادی کیسے کی، اور وہ ہٹلر تم سے شادی کرنے کے لیے راضی کیسے ہوئی؟ میرا تو سوچ سوچ کے دماغ خراب ہو گیا ہے، آخر ہوا کیا تھا؟ شافعہ بولا، تم آ جاؤ گے تو سب بتا دوں گا۔ زیان نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں بھائی، اتنی دیر برداشت کیا ہے، اب کنٹرول نہیں ہوگا، فٹافٹ مجھے ساری کہانی سنانا شروع کرو۔ شافعہ نے ایک لمبا سانس کھینچا اور اسے سب بتانا شروع کر دیا۔ زیان ایئرپورٹ کے باہر کھڑا تھا، شافعہ کی باتیں سن کر وہ آگے قدم نہیں بڑھا سکا، اور پاس ہی بنی بینچ پر بیٹھ کر ساری کہانی سننے کے بعد زیان کو چپ ہی لگ گئی تھی۔ شافعہ نے اسے مخاطب کیا، تم سن رہے ہو؟ زیان کا سکتہ ٹوٹا، اتنا سب ہو گیا 2 دن میں؟ شافعہ نے اس بات میں گردن ہلائی، اب تو تم سمجھ سکتے ہو کہ نکاح کس طرح ہوا۔ زیان سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، لیکن نور کے بابا کو اس پر یقین رکھنا چاہیے تھا، نور سب سے زیادہ ہرٹ ان کی طرف سے ہوئی ہوگی۔ شافعہ گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہاں اس کے بابا نے غلط کیا، لیکن اب وہ تھوڑا بہت شرمندہ ہے، لیکن اب نور ان کی طرف سے دل برداشتہ ہو گئی ہے۔ زیان افسوس بولا، اور اس کی ماما بیچاری نور تو ٹھیک نہیں ہوگی؟ ہاں وہ ابھی ٹھیک نہیں ہے، میں اس سے گھر لے آیا ہوں، بخار تھا، بے ہوش ہو گئی تھی، اور پھر ڈاکٹر کو بلوایا۔ زیان گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ تو تم نے اچھا کیا کہ اسے گھر لے آئے، ورنہ اپنے گھر میں تو وہ عزت کا شکار ہی رہتی، اپنے گھر میں تو وہ اذیت کا ہی شکار رہتی۔ شافعہ خاموش رہا۔ زیان کچھ سوچتے ہوئے بولا، نور کو اغوا کس نے کیا ہوگا؟ شافعہ بولا، اس بارے میں نے نور سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، وہ ویسے ہی ڈسٹرب ہے، اور یہ بات کر کے میں اسے مزید پریشان نہیں کر سکتا۔ زیان نے اس بات میں گردن ہلائی۔ شافعہ بولا، زیان اب تاشفا کو سبق سکھانے کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ زیان بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، یہ بھی کوئی بولنے کی بات ہے، تاشفا کو تو میں بھی نہیں بخشوں گا، میرے بھائی کی زندگی سے کھیلا ہے اس نے۔ زیان ہائپر ہو رہا تھا۔ شافعہ اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے بولا، تم غصہ مت کرو، اسے بعد میں دیکھ لیں گے، تم گھر آ جاؤ۔ زیان کیب کی طرف بڑھتا ہوا بولا، نہیں میں اب اپنے گھر جا رہا ہوں، کل آ جاؤں گا، تم نور کا اپنا خیال رکھنا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ شافعہ نے کال کر دی۔ زیان نے موبائل جیب میں رکھا اور کیب میں بیٹھ گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے باہر دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا وقت گزرتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس لڑکی نے اس سے ٹھیک کہا تھا کہ پسند اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ اسے نور اچھی لگی تھی، لیکن اسے اس سے محبت نہیں تھی، اور زیان نے اس بات کا اقرار کیا تھا۔
محبت نام کے پرزے اس کے اندر فٹ ہی نہیں کیے گئے تھے، لیکن احساس نام کے کیے گئے ہیں۔ وہ ایک کیفیت سے نکل کر دوسری میں شامل ہو گیا تھا۔ اب وہ اس کے بارے میں سوچا تھا، جو اس سے محبت کرتی ہے، کیا وہ مجھ سے اب بھی محبت کرتی ہوگی؟ اتنا عرصہ گزر گیا، کیا کوئی اتنا عرصہ کسی کو انتظار کر سکتا ہے؟ زیان نے خود ہی نفی میں گردن لائی، یہ محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، وہ بھی مجھے بھول گئی ہوگی، تبھی تو زندگی میں آگے بڑھی تھی۔ لیکن اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ زیان دل کے سننے پر یقین رکھتا تھا، تو اس نے دل کی سننے کا ہی فیصلہ کیا۔ زیان سے بات کرنے کے بعد شافعہ کمرے میں آیا۔ نور ابھی بھی سو رہی تھی۔ وہ واپس اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ نیند میں ہی رو رہی ہے، وہ نیند میں روتے ہوئے اپنی ماما کو پکار رہی تھی۔ شافعہ نے اسے آواز دی۔ نور، اس کا بخار ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ شافعہ نے ٹھنڈے پانی کی دوسری پٹی اس کے سر پر کی۔ نور نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی۔ شافعہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے آواز لگائی، نور آنکھیں کھولو۔ لیکن نور واپس آہستہ آہستہ غنودگی کی طرف چلی گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر شافعہ کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ اپنی ماما سے بہت اٹیچ تھی۔ شافعہ نے بیڈ سے ٹیکے لگاتے ہوئے بے بسی سے آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ نور کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ پوری رات اس نے نور کے سرہانے جا کر گزاری۔ نور نیند میں اچانک اپنی ماما کو پکارنے لگتی تو اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر دیتا۔ غنودگی کی کیفیت میں نور نے ایک بار اس کا نام لیا تھا اور شافعہ نے مسکرا کر سوچا میرا وہم ہوگا، لیکن نور نے سچ میں اسے پکارا تھا۔ صبح کے 5 بجے کا وقت۔ شافعہ کی آنکھ لگی تو نور کو ہوش آیا۔ نور نے آنکھیں کھول کے کمرے میں نظر دوڑائی۔ سب کچھ انجانا سا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ نور نے اپنے بائیں سائڈ گردن گھمائی۔ شافعہ بیٹھے بیٹھے ہی سویا ہوا تھا، اس کا ہاتھ شافعہ کے ہاتھ میں تھا۔ نور نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس سے اٹھا نہیں گیا۔ شافعہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ شافعہ فوراً سیدھا ہو کر اس کی طرف گھما اور بے چینی سے پوچھا تم ٹھیک ہو؟ نور نے اپنا ہاتھ آہستہ سے شافعہ کے ہاتھ سے نکالنا چاہا۔ شافعہ کی نظر پڑی تو اس نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نور نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ شافعہ بیڈ سے اتر گیا تھا۔ شافعہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کیا۔ وہ ہاتھ تھا لیکن پہلے سے کم تھا۔ نور نے اٹھنا چاہا لیکن شافعہ نے اسے اٹھنے سے منع کر دیا۔ لیٹی رہو تم، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ نور واپس لیٹ گئی۔ ویسے بھی اس میں بیٹھنے کی ہمت نہیں تو شافعہ ڈریسنگ کی کرسی بیڈ کے پاس رکھ کر اس کے پاس بیٹھ کر نور نے پلکیں جھپکاتے ہوئے پوچھا میں کب سے سو رہی ہوں؟ شافعہ بمیں اٹھاتے ہوئے بولا آپ سو نہیں رہی تھی، آپ بے ہوش تھی۔ میڈم، نور نے شافعہ کی طرف دیکھ کر پوچھا تم ساری رات بیٹھے رہے تھے، سوئے نہیں؟ شافعہ نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ تم اٹھی تو میں سوتا نہ، لیکن تم تو ساری رات گوڑے بیچ کر سوتے رہے۔ نور شرمندہ ہوئی۔ تمہیں میری وجہ سے پریشانی اٹھانا پڑی۔ شافعہ فوراً اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا تم یہ کیسے باتیں کر رہی ہو، تم میری ذمہ داری ہو نور۔ نور نے شافعہ کے ہاتھ میں موجود اپنا ہاتھ دیکھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں سے نہیں نکالا۔ شافعہ نے اس کی نظریں ہاتھ پر دیکھی تو شرارت سے بولا تم یہ تو نہیں بولنے والی کہ مجھ سے 4 فٹ کے فاصلے پر رہ کر بات کیا کرو؟ شافعہ وارسی۔ نور ہلکا سا مسکرا دی۔ شافعہ بھی ہنس دیا۔ کیا کھاؤ گے تم؟ نور نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ شافعہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا ایسے کیسے کچھ نہیں کھانا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا تو نور نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ شافعہ نے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر نور کی طرف۔ نور کی پھر آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہو رہی تھی، اسے نیند آ رہی تھی۔ نور نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، تم ریسٹ کرو۔ شافعہ واپس کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا مجھے لگ رہا ہے تمہارا پھر سے سونے کا پروگرام ہے۔ نور نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے آنکھیں بند کر لی۔ شافعہ کے ہاتھ پر نور کی گرفت بھی آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ گئی، لیکن شافعہ نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ نور پھر سے غنودگی میں چلی گئی اور شافعہ کرسی پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل نے اس سے سوال کیا تھا آخر تم کب تک اس طرح بیٹھ کر اس لڑکی کو دیکھ سکتے ہو؟ شافعہ نے زیر لب کہا رساس تک۔ تیمور صاحب کو جب یہ خبر پتہ چلی کہ شافعہ نور کو اپنے گھر لے آیا ہے تو ان کا دماغ گرم ہو گیا۔ آخر کر کیا رہا ہے یہ لڑکا؟ آخر چاہتا کیا؟ پہلے ایک انجان لڑکی سے کسی کو بغیر بتائے پوچھے نکاح کر لیا اور اب اس لڑکی کو اپنے گھر بھی لے آیا۔ آخر یہ خود کو سمجھ کیا رہا ہے؟ وہاں بھی اماں نے اس کی اور ارحام کی شادی کی خبر سارے خاندان میں پھیلا دی تھی۔ اب سارا خاندان ہم پر تھو کر رہا ہے۔ اسے ہماری عزت کا کچھ احساس ہے؟ ہمارا نہیں تو کم از کم اپنا ہی سوچ لے۔ ان سب خبروں سے اس کے بزنس کو کتنا نقصان پہنچے گا اس بات کا وہ کچھ اسے اندازہ ہے؟ تہمینہ بیگم بولی آپ اسے اس کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ جو کر رہا ہے سوچ کر ہی کر رہا ہوگا، بچہ تو نہیں ہے۔ وہ تیمور صاحب چیختے ہوئے بولے بے وقوفی کر رہا ہے وہ، اس سے اندازہ نہیں کہ کتنی مشکل میں پھنس جائے گا وہ۔
تہمینہ بیگم بولی میں جاؤں گی اس کے پاس بات کروں گی۔ اسی سے تیمور صاحب دھمکی دیتے ہوئے بولے نہیں جاؤ گی تم اس کے پاس، وہ خود آئے گا، اس کار میں تم نہیں جاؤ گے۔ تیمور صاحب مزید کچھ کہتے اس لیے تہمینہ بیگم خاموش ہو گئی۔ صبح کے 10-11 بجے کے قریب نور کی آنکھ کھلی۔ اب وہ پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شافع کمرے میں نہیں تھا، اسے لگا شاید باہر ہوگا۔ ہمت کر کے وہ اٹھی، آہستہ آہستہ چل کے باہر آئی، لیکن باہر بھی شافع نہیں تھا۔ اس نے ڈریسنگ روم، دوسرے بیڈ روم، ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن شافع کہیں نہیں تھا۔ اسے وسوسوں نے گھیر لیا، کہیں شافع مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا، اور یہ سوچ کر ہی اسے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اپنا دوپٹہ سر پر لیتی ہوئی مین ڈور کی طرف بڑھی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ ڈر کے مارے اس کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ نور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بالکونی میں آ گئی۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے دور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھا۔ آنسو کی وجہ سے منظر دھندلا ہو گیا، لیکن وہ اس حسین منظر کو دیکھ ہی قابل تھی۔ نور پاس آ کے کرسی پر بیٹھ گئی اور بے بسی سے سوچا کیا میرے ساتھ پھر کوئی کھیل کھیلا گیا ہے۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ بہتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں گرنے لگے۔ کچھ سوچے جتنی بھی طاقت اس میں سے جاتی جا رہی تھی، اور روتے ہوئے اس نے سر ٹیبل پر رکھ دیا۔ شافعہ لاک کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ کچھ سامان اور نور کی دوائیاں لینے باہر گیا تھا۔ سامان کچن میں رکھا وہ سیدھا کمرے کی طرف گیا، لیکن نور کو ادھر نہ دیکھا اسے پریشانی نے گھیر لیا۔ اسے لگا باتھ روم گئی ہوگی، لیکن وہ باتھ روم میں بھی نہیں تھی۔ اس نے نور کا آواز لگا، اس نے دوسرے کمرے میں بھی اسے ڈھونڈا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ بالکونی والی سائڈ بالکل الگ بنی ہوئی تھی، اس لیے نور تک شافعہ کی آواز بھی نہیں پہنچی۔ شافعہ بالکونی کی طرف بڑھنے ہی لگا، اس نے دیکھا کہ نور ٹیبل پر ہاتھ باندھ کر منہ چھپائے روڑ گیا۔ شافعہ تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ نور کیا ہوا تمہیں؟ نور فوراً گردن اٹھا کر کھڑی ہوئی اور اس کی طرف گھمی۔ شافعہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولا کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ نور اسے دیکھ روتے ہوئے بولی تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ اس کا سوال سن کر شافعہ کو جیسے شاک لگا۔ تمہیں چھوڑ کر؟ تم سو رہی تھی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے تمہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں کچھ سامان اور تمہاری دوائیاں لینے گیا تھا۔ یار تمہیں کیا لگا میں تمہیں چھوڑ کر چلا گیا؟ نور کے سامنے کھڑی روتی رہی۔ اسے اس طرح روتے دیکھ کر شافعہ پریشان ہوا۔ شافعہ نے اس کے آنسو پونچھے، اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اس کے گرد بازو پھیلا دیے۔ اسے لگ کے بھی نور روتی رہی تو شافعہ بولا اچھا بس اب اور مت رو یار، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں تمہیں چھوڑ کر کیوں جاؤں گا؟ چھوڑنے کے لیے تھوڑی شادی کی ہے تم سے۔ نور روتے ہوئے بولی میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا تم نے بھی مجھ سے دھوکہ کیا ہے، تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ شافعہ اس کے گرد گرفت تھوڑی مضبوط کر کے بولا تم یہ وسوسے اپنے ذہن سے نکال دو نور، میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا، اگر چھوڑنا ہوتا تو شادی نہیں کرتا۔ نور نے آنکھیں کھولی اور اس سے الگ ہونا چاہا۔ شافعہ نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ نور اس سے الگ ہوئی تو شافعہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے آنسو صاف کیے، اسے ہنسانے کے لیے بولا اتنے آنسو آخر کہاں سے لاتی ہو؟ نور ہلکا سا مسکرا دی۔ شافعہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا یقین کرتی ہو مجھ پر؟ نور نے نفے میں گردن ہلائی۔ شافعہ ہنسا چلو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو میری وجہ سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اس لیے فالتو باتیں مت سوچا کرو، سب اچھا سوچا کرو۔ نور نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اچانک زندگی میں اتنا کچھ ہو گیا ہے، کچھ اچھا سوچا ہی نہیں جاتا، بس ہر وقت وسوسے ہی وسوسے رہتے ہیں۔ شافعہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے جاتے ہیں بولا میں سکھا دوں گا اچھا سوچنا اور ان وسوسوں کا علاج کر دوں گا۔ کچن میں لے جا کر اس نے نور کو کاؤنٹر کے ساتھ رکھے اسٹول پر بٹھایا اور خود کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ اپنا لایا ہوا شاپر کھولتے ہوئے بولا میں یہ سب لینے گیا تھا، وہ فروٹ جوس اور دودھ کے ڈبے اور نہ جانے کیا کیا لایا تھا۔ گھر میں کافی کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں تھا، میں اکیلا ہوتا تھا تو باہر سے ہی کھا لیتا تھا، اس لیے یہ سب سامان لے کر آیا ہوں۔ نور اپنے ہاتھوں پر نظر جھکاتے ہوئے بولی میں نے تمہاری زندگی مشکلات میں ڈال دی ہے نا شافعہ؟ شافعہ نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تم نے ایسا کیوں سوچا؟ تمہیں میری ماما کی وجہ سے مجھ سے شادی کرنی پڑی، تمہارے گھر والے بھی اس شادی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوں گے، تمہاری اپنی ایک لائف تھی جسے تم اپنے حساب سے اپنے پسند کی لڑکی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہوں گے، اور پھر اچانک میں تمہاری زندگی میں آ گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ شافعہ نے اس کی بات حمل سے سنی، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا ٹمپریچر چیک کیا، بخار نہیں تھا۔ شافعہ اس کی باتوں کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے بولا تم جاؤ فریش ہو کر آ جاؤ، میں ناشتہ بناتا ہوں۔ نور فوراً کھڑے ہوتے ہوئے بولی تم کیوں بناؤ گے، میں بناتی ہوں۔ شافعہ آنکھیں چڑھاتا ہوا بولا اب میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ اپنی نئی نویلی بیوی سے کام کرواؤں۔ اس کی باتیں سن کر نور نے نظریں جھکا لی۔
تم جاؤ فریش ہو کر آؤ، سے کافی بنانی ہے اور انڈا تلنا ہے، اور اتنا سا مجھے آتا ہے۔ نور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں تم ہٹ جاؤ، مجھے کرنے دو۔ شافعہ سختی سے بولا، میں نے کہا نا تم جاؤ، میں کر لوں گا۔ اس کے غصے والی آنکھوں کو دیکھ کر نور آگے نہیں بڑھی، وہ سیدھی کمرے میں چلے گئی۔ شافعہ کو اتنا تو اندازہ تھا کہ نور اس کے غصے سے ڈرتی ہے۔ وہ وہاں سے چلی گئی تو شافعہ مسکرایا۔ کچھ دیر بعد شافعہ ناشتہ کرنے کے لیے نور کو بلانے کے لیے کمرے میں آیا۔ نور شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ شافعہ کو دیکھا اس نے اپنا دوپٹہ چادر کی طرح کندھے پر پھیلا لیا۔ اس کے بال گیلے ہونے کی وجہ سے کھلے تھے۔ اسے دیکھا ایک سیکنڈ کے لیے شافعہ رکا تھا۔ شافعہ نے سر جھٹکا، ناشتہ تیار ہے، آ جاؤ۔ نور نے اس بعد میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ نور نے رائل بلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور جیولی کے علاوہ اس نے صرف باریک سے ٹاپس پہنے رکھے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی۔ شافعہ نے ناشتے کے ٹرے بالکونی میں لگائے تھے۔ وہ نور کو لے کر بالکونی میں آ گیا۔ نور نے سامنے کا منظر دیکھا۔ اس خوبصورت منظر پر اب اس نے غور کیا تھا۔ وہ دونوں ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ شافعہ پلیٹ اس کے آگے کرتے ہوئے بولا، تم چائے لیتی ہو یا کافی؟ نور کندھے اچکا کر آہستہ سے بولی، دونوں پہ لیتی ہوں۔ شافعہ مسکرایا، مجھے چائے بنانی نہیں آتی، اس لیے میں نے کافی بنا لی۔ شافعہ نے نور کو سرو کیا۔ وہ ابھی بھی ایسے بیٹھی تھی۔ شافعہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، شروع کرو۔ نور نے اس بات میں گردن ہلائی۔ شافعہ نے کافی کا سپ لیتے ہوئے نور کے چہرے کی طرف دیکھا۔ نور نے پہلا نوالا لیا تھا۔ شافعہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ نور نے حیرت سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شافعہ فوراً ہاتھ ہٹا کر کندھے اچکاتے ہوئے بولا، بہت چکا رہا تھا۔ نور بولی، اب نہیں ہے؟ شافعہ نے سانس کھینچ کر دور مجوس منظر کی طرف دیکھا۔ شافعہ نے دل میں سوچا، زندگی میں اتنی حسین صبح بھی ہو سکتی ہے، میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نور شافعہ کو دیکھا بولی، تم کھا کیوں نہیں رہے؟ شافعہ کافی کا کپ رکھ کر بولا، ہاں کھاتا ہوں۔ تمہیں ناشتہ ٹھیک تو لگا نا؟ نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ شافعہ ہنستے ہوئے بولا، یہ تو ہے، تم کافی پینے کے بعد بتاؤ گی۔ زیان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ بولتا ہے تمہاری بیوی تم سے کبھی خوش نہیں رہے گی کیونکہ تمہیں اچھی کافی بنانی نہیں آتی۔ نور مسکرائی۔ شافعہ اسے دیکھتا ہوا بولا، اگر تم مستقل بھی مسکراتی رہوگی تو کوئی بل تھوڑی آئے گا۔ نور نے منہ پر آئے ہوئے بال کان کے پیچھے کیے۔ وہ شافعہ کی نظروں سے اضطراب کا شکار ہو رہی تھی۔ نور نے اس کا دھیان خود پر سے ہٹانے کے لیے پوچھا، زیان کیسا ہے؟ شافعہ نے مسکراتے ہوئے اس پر سے نظریں ہٹائی۔ وہ سمجھ گیا تھا نور اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی ہے۔ زیان بالکل پہلے جیسا ہے۔ نور کو یاد آیا ان کے نکاح کے وقت زیان وہاں موجود نہیں تھا اور اس بات پر حیرت اس سے اب ہو رہی تھی۔ اس نے شافعہ سے پوچھا، نکاح کے وقت زیان کیوں نہیں آیا تھا؟ اور اس وقت پاکستان میں نہیں تھا، رات میں آیا ہے۔ ان دونوں نے ناشتہ تقریباً کر لیا تھا۔ نور پلیٹ کے ٹرے میں رکھنے لگی۔ شافعہ نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لیتے ہوئے کہا، تم یہ سب چھوڑو، میں کر لوں گا۔ نور نے ٹرے واپس اس کے ہاتھ سے لی اور کھڑی ہوگی، میں کر لوں گی۔ نور لاؤنج کی طرف چلی گئی۔ شافعہ وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر خود بھی اندر آ گیا۔ نور کچن میں تھی۔ شافعہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ اپنے موبائل اور گاڑی کی چابیاں لے کر وہ باہر آیا۔ نور کب دو رہی تھی۔ کاؤنٹر پر بڑی دوائیاں نکالتے ہوئے اسے دیکھ کر شافعہ بولا، میں نے کہا ہے نا تم سے رکھ دو یہ سب، تم جا کر ریسٹ کرو۔ نور اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، میں ٹھیک ہوں، اب تم رات سے جاگے ہوئے ہو، تم سو جاؤ جا کر۔ شافعہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، مجھے عادت ہے جاگنے کی۔ نور نے کچھ نہیں کہا۔ خاموش رہی۔ شافعہ نے دوائیاں اس کی طرف بڑھائی، یہ کھا لو۔ نور نے اس کے ہاتھ سے دوائی لے کر چپ چاپ کھا لی۔ جہاں پر اس کی ماما نہیں تھی، جن نے وہ دوائی کھانے کے لیے سو نہرے دکھاتی اور اپنے پیچھے بگاتی۔ مجھے زیان نے ملنے بلایا ہے، میں اسے گھر ہی بلا رہا تھا، لیکن ہمیں باہر اور بھی کچھ کام ہے تو میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ نور فوراً اس کی طرف گھومی۔ شافعہ نے اسے خود کو اس طرح دیکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا؟ نور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ شافعہ مسکرایا، تم بچی تھوڑی ہو، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ نور نے نفی میں سر ہلایا، وہ رو دینے کو تھی، مجھے تمہارے گھر میں اکیلے ڈر لگے گا۔ شافعہ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کاؤنٹر سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، مجھے یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی کہ آئے نور کو اکیلے میں ڈر لگے گا۔ نور خاموشی سے کھڑی رہی، پھر بولی، تم زیان کو یہیں بلا لو۔ شافعہ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنی طرف گھمایا۔ مجھے اور کچھ کام بھی ہیں باہر، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ نور خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا، اور اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر رونے مت بیٹھ جانا۔ نور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، غصے سے بولی، رہوں گی نہیں تو اور کیا کروں گی؟ شافعہ نے اپنے ہاتھ سے اس کا گال سہلاتے ہوئے کہا، تم مجھے سوچنا۔ نور تھوڑا سا پیچھے ہوئی تو شافعہ سیدھا ہو کر فوراً گلا کھنگار کر بولا، میرا مطلب ہے تم ریسٹ کرنا۔ شافعہ کچن سے نکلتا ہوا اسے ہدایت دینے لگا، اب میں جا رہا ہوں، کچھ دیر میں آ جاؤں گا، دروازہ لا کر لو، ویسے تو کوئی آئے گا نہیں،
لیکن اگر کوئی آئے تو پوچھ کا دروازہ کھولنا۔ نور اس کے پیچھے دروازے تک آئی۔ دروازے پر پہنچ کر شافعہ نے نور کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار کیا۔ نور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ شافعہ ایسا کچھ کرے گا۔ شافعہ نے اس کی حیرت کو نظر انداز کیا اور اس سے دروازہ بند کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو نور کی حیرت بھی ختم ہو گئی۔ نور واپس اندر آئی۔ کپ اور پلیٹ وہ دھو چکی تھی اور وہ پہلے سے بہتر بھی محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس کا سونے کا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ جب اکیلاپن محسوس ہوا تو اپنی ماما کو یاد کر کے اس سے شدت سے رونا آیا۔ نہ جانے کہ اسے اچانک شافعہ کی دی ہوئی ہدایت یاد آئی، اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر رونے مت بیٹھ جانا۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور ادھر ادھر نظریں گھما کر لاؤنج کا جائزہ لینے لگی۔ وہاں کوئی بھی چیز فالتو یا شوق نہیں تھے، سب چیزیں سادی خوبصورت تھی۔ وہ کمرے کی طرف آگے، اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ شافعہ کا کمرہ واقعی کافی بڑا تھا۔ وہ اب سب چیزوں پر غور کر رہی تھی۔ اس سے پہلے اس کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ ان چیزوں پر غور کرے۔ نور نے کمرے کے دائیں جانب دیکھا۔ وہاں پر ایک بڑی سی بک شیلف تھی اور ساتھ یہ اسٹڈی ٹیبل بھی تھا۔ اگر حالات پہلے جیسے ہوتے تو سب سے پہلے کتابوں کی طرف بڑھتی، لیکن ابھی اس کی خود کی زندگی ایک کہانی بنی ہوئی تھی۔ نور نے قدم آگے بڑھائے۔ دروازہ کھولتے ہی بائیں جانب صوفے لگے ہوئے تھے اور سامنے بیڈ تھا۔ نور کی نظر بیڈ کے اوپر لگی تصویر پر پڑی۔ زیان اور شافعہ کی تصویر۔ اس فریم میں کوئی ایک تصویر نہیں تھی، ایک تصویر میں بہت ساری تصویروں کو چھوٹا چھوٹا کر کے تصویر بنائی گئی تھی۔ کمرے میں ایک دو پینٹنگ بھی لگی ہوئی تھی۔ بائیں جانب وارڈروب اور باتھ روم تھا، لیکن تصویر کا فریم صرف ایک ہی لگا ہوا تھا جس میں شافعہ اور زیان کی بہت سی تصویریں تھیں۔ نور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی، کوئی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ نور نے وہ تصویر اٹھا کر نظروں کے سامنے کی اور دل میں سوچا کون ہے یہ؟ وہ یہ سوچ رہی تھی جب ڈور بیل بجنے کی آواز آئی۔ اس نے تصویر واپس رکھ دی، دروازے کی طرف چلی گئی۔ نور اور زیان ایک پارک کے بینچ میں بیٹھے تھے۔ زیان بولا، اب تک جو ہوا سب غلط ہوا، اب سب صحیح کرنے کی باری ہے۔ شافعہ سامنے دیکھتے ہوئے گردن ہلاتے ہوئے بولا، اب کچھ غلط نہیں ہوگا، نور تمہارے ساتھ خوش ہے؟ زیان نے پوچھا۔ شافعہ اس کی طرف دیکھا، بولا، ابھی وہ ٹھیک نہیں ہے تو خوش ہے یا نہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اتنا کچھ ہوا ہے، کچھ وقت تو لگے اسے سنبھلنے میں۔ زیان نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر سانس کھینچ کر بولا، اب تم مجھے بتاؤ کہ تاشفا کا کیا کرنا ہے؟ کہو تو شوٹ کر دوں اس سے۔ شافعہ نے ہنستے ہوئے زیان کے گلے میں ہاتھ ڈالا، نہیں، شوٹ نہیں کرنا، اس سے بھی زیادہ بڑا کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ شافعہ سانس کھینچ کر بولا، تمہیں کسی بھی طرح پتہ لگانا ہے کہ تاشفا آج کل کس رپورٹ پر کام کر رہی ہے۔